اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا، اللہ کا کرم، الحمدللہ رب۔ اگر اجازت ہو آپ کی تو پروگرام شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون اور کہاں سے بول رہا ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور امید ہے۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ نماز پڑھتے وقت آگ جلتی اور جسے ہاتھ سیکتے ہیں یا کوئی سلنڈر وغیرہ ہم نے ہاتھ تاپنے کے لیے رکھا ہے تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، تیمم کرتے ہیں نماز کے لیے، اس میں قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے۔ سوال ہے میرے، آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ دو سوال ہیں۔ آگ اگر روشن ہو، چاہے چولہے کے ذریعے ہو، گیس کے ذریعے ہو، سلنڈر کے جو ہوتے ہیں گیس، اس کے ذریعے اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز پڑھنا مکروہ ہے، آگ کے سامنے جلتے ہوئے یا نماز مکروہ۔ ان کا سوال یہ، تیمم اگر کسی نے بے بدلے غسل یا وضو کیا ہو تو کیا اس سے قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اگر ان کا تیمم باقی ہے جی تو اسی تیمم سے نماز، قرآن یا دوسرے وہ جس میں وضو کی شرط ہے۔ البتہ یہ یاد رہنا چاہیے کہ جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کے بدلے اگر تیمم کیا ہے تو تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹ جائے گا۔ جی شکریہ آغا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہاں سے۔ السلام علیکم قبلہ صاحب اور جاوید بھائی، میں ملتان پنجاب پاکستان سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ میں آپ کے پروگرام بہت زیادہ دلچسپی سے سنتا ہوں۔ قبلہ صاحب کی پروردگار زندگی دراز فرمائے، جن کے حکیمانہ جوابات سے علم دین کی جو ضرورت ہے وہ کسی حد تک کوشش کر رہے ہیں، وہ پوری کر رہے ہیں۔ قبلہ سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہیں جن کے شوہر ذہنی طور پر متاثر ہیں، یعنی کہ وہ جو ان کے ازدواجی معاملات ہیں وہ صحیح سے نہیں کر سکتے، یا یوں کہیے کہ نہیں کرتے۔ تو اب ان کے بچے بھی ہیں، یعنی پہلے وہ بہتر تھے، بعد میں ان کی جو دماغی توازن ہے وہ خراب ہو گیا تھا۔ تو خاتون کی خواہش بھی ہے مگر وہ اپنے شوہر سے پوری بھی نہیں کر سکتی اور طلاق بھی نہیں لے سکتی کہ کہیں اور رجوع کرے۔ اب بتائیں کہ کیا فریضہ ہے؟ ہاں البتہ ان کے شوہر کے ولی یعنی کہ ان کے سسر موجود ہیں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، مگر وہ خاتون اس لیے طلاق نہیں لینا چاہتی کہ کہیں ہمارے بچے جو 4-5 بچے ہیں وہ ابھی اتنے بڑے بھی نہیں ہیں کہ ان کے سر سے کفالت کا سایہ ختم نہ ہو جائے۔ ظاہری بات ہے جب وہ کسی دوسری جگہ شادی کریں گی تو ان کو چھوڑنا پڑے گا بچوں کو۔ تو براہ کرم اب اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ العارض از پاکستان۔ اس مسئلے میں خاتون کیا کرے گا؟ دیکھیں، یہاں پر اسلام نے، شریعت نے اختیار تو دیا ہے کہ اگر وہ الگ ہو کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو انہیں حق ہے کہ وہ طلاق لے لے اور وہ کسی اور کے ساتھ میں زندگی گزاریں کہ جو ان کی بھی زندگی گزرے اور بچوں کی بھی گزرے۔ لیکن اگر نہیں اس حق کو استعمال کرنا چاہتی ہیں تو زبردستی اور واجب نہیں کیا ہے کہ الگ ہو جائیں، اسی حالت میں ان کے ساتھ میں رہنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ مسائل اگر حق زوجیت کا ادا نہ ہونا ہے اور مشکل اور کہیں خدا نخواستہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو پھر انہیں چاہیے کہ اس صورت میں وہ کسی اور کے ساتھ طلاق کے بعد اور عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرا عقد کر لیں دوسرا، اور اس طریقے سے وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کریں۔ جہاں تک بچوں کی کفالت کا معاملہ ہے تو دیکھیں، یہ جس طریقے سے خود زن و شوہر کی کفالت اللہ کرتا ہے تو بچوں کی بھی کفالت وہی کرتا ہے اور کرے گا۔ تو اگر ایسے کوئی رشتہ ملتا ہے تو کر لینا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
اور اگر حالات اچھے ہیں اور امید ہے کہ اچھے ہو سکتے ہیں تو وہ بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ذہنی توازن درست نہیں ہے، ممکن ہے شفا مل جائے بعد میں، اس امید میں بھی ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور گزارا کر سکتے ہیں. بہرحال یہ 2-3 آپشن ہے ان کے لیے، ان کے اختیار میں، جو ان کے لیے آسان ہو وہ کام کریں. آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے. ہلو السلام علیکم، میرا نام عرفان ہے اور میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. جب میں بچپن میں میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا. اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اور میری نیت بھی نہیں تھی کہ میں وہ گناہ کروں، بس میرے سے غلطی سے ہو گیا تھا. اور آج پتہ چلا کہ یہ بہت، آج جب میں نے پڑھا کہ اس گناہ کے بارے میں پڑھا تو بہت بڑا گناہ تھا، گناہ کبیرہ تھا، لیکن معاف ہو جانے والا گناہ تھا. یہ نہیں کہ اس گناہ وہ نہیں تھا کہ اس کی سزا کوئی موت ہو. لیکن جب مجھے یہ بات پتہ چلا تو میں بہت پریشان ہو گیا. میں ابھی 1.5 مہینے ہوئے میں ڈپریشن میں ہوں، اور ہر وقت یہی گناہ ذہن میں آ رہا ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. اور وہی مجھے بس یہ جاننا ہے کہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ میں بالغ تھا یا نابالغ تھا. تو میرے پہ گناہ وہ گناہ مجھ پہ لکھا جائے گا کہ یا نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں کہ میں بالغ تھا یا نابالغ تھا. ندامت جی، انسان کو اگر ہو اپنے گناہ کے بعد اور حد سے زیادہ ندامت ہو، یہ سب سے جی بڑی وجہ ہے دعا کے اور استغفار کے، توبہ کے قبولیت کی بھی. جی بے شک. اگر انسان کو پشیمانی ہو اور نادم ہو چکا ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. یقیناً جی. اور دیکھیں مایوسی سب سے بڑا گناہ کفر ہے یہ تو. کفر ہے. جی. مایوسی تو اللہ کی مغفرت سے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. ہاں یہ جو احساس پیدا ہوا ہے خوف پروردگار کا، اس خوف پروردگار کا احساس ہمیشہ زندگی میں رکھیے تاکہ آئندہ پھر کوئی ایسا گناہ نہ ہونے پائے. جی یہی امید اللہ سے رکھیں. اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ یہ خدا نے لکھا ہے نہیں، تو یہ تو نہیں معلوم کہ بلوغ کی حد تک پہنچے یا نہیں پہنچے. تو ایسے بھی جو مکلف نہیں ہے، البتہ کبھی کبھی بلوغ سے پہلے تمیز اور اچھی اور بری چیزوں کے درمیان میں اسے شعور پیدا ہو جاتا ہے. جی. تو اگر وہ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور اس کے باز پرس نہیں ہوگی. لیکن اگر تمیز تھی اور شعور آ چکا تھا تو بہرحال اسے اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے لکھواتا ہے اور محفوظ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ خدا اگر معاف کر دے گا وہ معاف کرنے والا ہے. خلاصہ یہ کہ نا امید نہ ہوں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. یہ ہمارا سوال یہ ہے، ہمارے ماما کی، نانا اور نانی کی، ان تینوں کی قبر ہے، اس میں کوئی جانور لگ رہا ہے، تو بار بار ان کی تینوں کی قبر کو جانور قبر کو کھود دیتا ہے، اور کسی کی قبر میں نہیں ہے، وہاں پہ صرف ان تینوں کی میں ہے. ہم ان کی قبر کو ٹھیک کروا سکتے ہیں یا پھر محرم میں ہی ٹھیک ہوگی عشرے والے دن؟ ہمیں اس سوال کا جواب دیں، اور یہ بتائیں کہ مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کوئی جانور جو ان کی قبر کو کھود رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں جو کوئی جانور نہ لگے؟ ان کے اعزاء کی قبروں کو جو ہے جانور کھود دیتا ہے، تو مشورہ تو یہ ان کے لیے ہوگا کہ پکی کر دیں قبر. دیکھیں ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قبر کی حفاظت کریں، اور اگر مٹی ہے صرف تو اسے چاروں طرف سے، یا یہ کہ جیسے ہو سکے شرعی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے جی. اسے پختہ بنا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسے درست کرنے کے لیے عاشور کا دن یا محرم کی ضرورت نہیں کے ہے. دنوں کی ضرورت نہیں ہے. جی جب دل چاہے اسے، اور بلکہ روزانہ خیال رکھنا چاہیے، جانا چاہیے قبرستان میں، وہاں پر جا کر کے فاتحہ پڑھے. تو جب جائے دیکھے اگر کوئی چیز درست کرنے کی لگ رہی ہے تو اسی وقت درست کر دے. جی. اس کے لیے کوئی خاص دن معین نہیں ہے. شکریہ آقا. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. مولانا صاحب، جاوید بھائی السلام علیکم. ہمارا معاملہ یہ تھا کہ پوچھنا یہ تھا کہ بتائیے کہ اگر نماز پڑھتے وقت ہم اقامت بھول جاتے ہیں اور اذان کے بعد ہی اگر نماز پڑھ لیتے تو کیا نماز ہوگی؟
یہ بارہا آپ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اذان اور اقامت نماز کا جز نہیں لیکن زینت نماز ہے. جی اگر اقامت پڑھنا بھول گیا نماز شروع کر دی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی اگر اذان کہا اقامت نہیں کہی، جبکہ بہت زیادہ مستحب ہے، تاکید ہے، جی تو نماز پڑھ لیا ہے تو نماز قبول انشاءاللہ ہوگی اور درست ہے، باطل نہیں ہے. شکریہ آقا. ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، میں نے شادی کیا ہوں کورٹ سے کیا ہوں. کورٹ سے آ کے گھر میں خود سے پڑھا ہوں. ایک بیوہ عورت کے ساتھ میں نے شادی کیا تھا تو میں نے گھر میں پڑھا ہوں. یہ نکاح آتا ہے اس طرح؟ خود سے پڑھا ہوں گھر میں. انہوں نے نکاح اپنا خود سے پڑھا ہے، یقیناً یہ صیغے جانتے ہوں گے اور مخرج بھی صحیح ہوگا اور صیغے بھی صحیح پڑھے ہوں گے کسی بیوہ کے ساتھ، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں اگر ان کو معلوم ہے کہ جو پڑھا ہے وہ جی کیا پڑھا ہے جی تو اسے طے کر لیں، کسی مولانا سے دریافت بیان کر لیں. دریافت کر کے بھائی میں نے یہ پڑھا تھا جی اور یہ نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، مہر رکھا تھا نہیں رکھا تھا، کیونکہ اس میں مہر مہر ضروری ہے، شرط ہے. جی ہاں قصد انشاء ضروری ہے، جی اور صحیح ڈھنگ سے اس کو پڑھا ہو تو ہو سکتا ہے. شکریہ آقا. آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں یا کوئی غسل کرتا ہوں، جب بھی میں بسم اللہ اس میں پہلے بسم اللہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے شک ہو جاتا ہے کہ میں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. اسی شک میں مجھے بار بار غسل کرنا پڑتا ہے، بار بار وضو کرنا پڑتا ہے. اچھی بات ہے کہ بسم اللہ سے ہر کام شروع کریں، لیکن کیا غسل اور وضو کے لیے بسم اللہ کہنا شرط ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ اچھی بات ہے، معلوم کر رہے ہیں. غسل کے لیے صرف نیت ضروری ہے. جی آپ غسل کرنے سے پہلے ارادہ اور نیت کریں کہ غسل کس لیے کر رہے ہیں جی اور کون سا غسل کر رہے ہیں. جی غسل جنابت ہے، غسل ترتیبی ہے، غسل ارتماسی ہے، یہ سب. لیکن یہ کہ بسم اللہ مستحبات میں سے ہے یا دعا پڑھنا مستحبات میں سے ہے، غسل اور وضو کے لیے. غسل کے لیے. تو یہ اگر بھول جاتے ہیں یا نہیں بھی پڑھا تب بھی آپ کو پھر سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا غسل جاری رکھیے اور مکمل ہو گیا تو آپ اس کو مکمل سمجھ لیجیے. شکریہ آقا. آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. میں سید حیدر مہدی علی گڑھ سے بول رہا تھا. میں پچھلے 2 سال سے جنوری میں اپنے خمس کا پیسہ جی پے سے بھیجتا تھا اور ساتھ میں میسج بھی ایڈ کر دیتا تھا کہ یہ خمس کا پیسہ ہے، مگر اس کی رسید ہم کو بالکل نہیں مل پائی، جبکہ اس کے پہلے رسیدیں آ جاتی تھیں. تو کیا جو ہے اس کے رسید منگانے کے لیے کچھ الگ سے کرنا پڑے گا یا کیسے ہم کو رسید مل پائے گی؟ اس بار بھی میں جنوری میں انشاءاللہ بھیجوں گا. تو کیا جی پے سے بھیجنے پر اس میں میسج ایڈ کر دینے سے ہمیں رسید نہیں ملتی ہے؟ تو کیا ہم الگ سے کوئی ایڈریس وغیرہ یا الگ سے بتائیں کہ ہم خمس کا پیسہ یا کیا ڈیٹیل دیں کہ ہمیں رسید مل سکے؟ بتانے کی زحمت کریے گا. شکریہ. السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی رقم بھیجیں، خمس کی ہو یا کسی اور ڈونیشن ہو کسی طرح کا بھی، تو آپ وضاحت کر دیں کہ یہ خمس ہے یا ڈونیشن ہے، اور اس کی رسید کے لیے آپ اپنا مکمل ایڈریس بھیج دیے تو اس کی آپ کو ضرور رسید ملے گی. اور اب تک کیوں رسید نہیں ملی میں اس کی تحقیق کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. آپ انشاءاللہ جو جنوری میں خمس آپ کی تاریخ آ رہی اس میں انشاءاللہ آپ چینل ون کو خمس کی رقم بھیجیں گے سہم امام کی، آپ کو یقیناً اس کی رسید ملے گی. لیکن آپ اپنا ایڈریس ضرور اس پہ بیان فرما دیجئے، لکھ دیجئے، تاکہ آپ کی رسید آپ تک پہنچ سکے. اور جو اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں ہمارے چینل ون کے، آپ اس پہ رابطہ قائم کیجئے، انشاءاللہ مکمل جواب آپ کو مل جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو ہے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں کسی لڑکے سے، تو کیا ماں باپ کو بتا کے کر سکتے ہیں؟ یہ شادی کرنا چاہتی ہیں، یقیناً یہ کوئی باقرہ ہیں والی لڑکی ہیں، بغیر ماں باپ کو بتائے کیا یہ بغیر ولی کے بتا شادی کر سکتی ہیں؟ نہیں، دیکھیں اگر آپ کے سرپرست ہیں اور آپ جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو اپنے ماں باپ خاص طور سے والد کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. جی آپ کو اپنے سرپرست کی اجازت کے ساتھ ہی شادی کرنا. شکریہ آقا. اگلا سوال. اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ نبی، پیغمبر اور رسول کون ہے اور ان کے کیا نام ہیں؟ ایک اور سوال، ظہر اور عصر کا نماز ہم شیعہ ملا کر پڑھتے ہیں اور مغرب عشاء کا بھی ملا کر پڑھتے ہیں،
تو ظہر اثر کا نماز ہم مغرب کے کتنے دیر پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟ واجب نماز ظہر اثر کا مغرب سے کے اذان سے کتنے دیر پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں شاید کہ اولو العزم پیغمبر کون ہیں، کتنے ہیں؟ دیکھیں، اگر اولو العزم پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ 5 پیغمبر ہیں، جس میں سب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر سوال سے، جیسا کہ ظاہر سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ کون نبی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہے، تو تمام انبیاء میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سب سے زیادہ برگزیدہ ہے، اول مخلوق ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں پیدا کی بے ہے شک جی۔ آپ۔ اور جہاں تک سوال ہے نماز عصر اور ظہر یا مغرب عشاء کے لیے، تو اس کا وقت پہلے تو ملا کے پڑھتے ہیں، یہ دلیل ہمارے پاس سنت پیغمبر بھی ہے، اور قرآن کی اسی آیت قرآن موجود کی آیت بھی اسی جی 3 وقت کی جو ہے جی وہ تائید کرتی ہے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ کب تک پڑھ سکتے ہیں، تو قضا ہونے سے پہلے، اور قضا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ نماز اس وقت میں ادا کر سکیں۔ جی آپ کے مثلا 4 رکعت عصر کی نماز ہے، جی تو مغرب کا وقت آنے سے پہلے اور سورج غروب نہ ہوا ہو، جی اور اتنا باقی ہو کہ آپ 4 رکعت نماز میں سے کوئی رکعت ادا کر لیں، جی تو احتیاط کے طور سے کم 4 رکعت کا وقت تو ہونا ہی چاہیے جی کہ جو وقت کے اندر پڑھ سکیں، وہ وقت آپ کے لیے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، حیدرآباد تلنگانہ سے بات کر رہی۔ میرا ابارشن ہو کے 3 ڈیز ہوا، میں جیسا آنکھاں موستی ہوں، میرے کو کھودے ہوئے خبراں دکھ رہے، بہت ڈر لگ رہا ہے، اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ابارشن کے بعد کافی خوفزدہ اور ڈر لگتا ہے ان کو، اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں، استغفار کریں اور توبہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، کیونکہ استغفار کرنے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، صرف گناہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بڑھتا ہے گناہ نہ کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ મારું નામ મોહમ્મદ હનીફ હાજી છે। હું અમદાવાદથી મહેસાણા તરફ 50 કિલોમીટર દૂર રહું છું। હું કેન્સરનો મરીજ છું। મેં ઓપરેશન કરાયું, 12 મહિના થયા છે। મારી હાલ તબિયત સારી છે। હું આર્થિક, શારીરિક અને માનસિક રીતે ખલાસ થઈ ગયો છું। હું તમારી રિંગ ચેનલ ઇસ્લામિક હું 2 વર્ષથી જોઉં છું। મને મજા આવે છે, જાણવા મળે છે। હું ડેલી 3 થી 4 કલાક વિંગ ચેનલ જોઉં છું 2 વર્ષથી। તો હું અત્યારે મારી માનસિક પરિસ્થિતિ સારી નથી, એટલે ખાલી હું એકલી તસ્બીહ પઢું છું, કુલ અઉઝુ બિન્નાસ रहमान रहीम कर। મેં ડોઝ લીધેલા છે, મેં 30 શેક લીધેલા છે, એટલે મારી માનસિક પરિસ્થિતિ સારી નથી, મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નથી। તો હું ભૂલી જાઉં છું। નમાજ પહેલે પઢતો હતો, પણ હવે હું મારી ડોઝના અને શેકની તકલીફ એટલી હદે થઈ છે કે હું ભૂલી ગયો છું। તો આ 2 તસ્બીહ પઢું છું। અલ્લાહ મને આસાન કરે, મારી મુસીબતને મારી યાદદાસ્ત પાછી આવે, એના માટે કોઈ મને તસ્બીહ યા કંઈ પઢવાનું બતાવશો? અને મારી પરિસ્થિતિ સારી નથી, તો કંઈક હેલ્પ કરશો? اللہ તમને અને બધા મોમિનોને મોહમ્મદ و આલે મોહમ્મદ અલૈહિસ્સલામના સદકામાં સેહત અતા ફરમાય। અને તમારા જે ક્વેશ્ચન છે, તમારી જે પરિસ્થિતિ છે, એ આગળ સામે મેં મૂકું છું। انشاءاللہ آگے جواب آپ سے۔ یہ کینسر کے مریض ہیں، علاج ہوا ہے ان کا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام مرضائے مومن و مومنات کو شفاء کلی بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام عطا فرمائے۔ یہ کافی پریشان بھی رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نماز پڑھنے میں بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو کوئی ان کے لیے
دیکھیں اس کے لیے اچھا ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں بہت اچھا ہے جی اور جس طریقے سے بھی پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں جی اور جو بھول جاتے ہیں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. کوشش کریں کہ یاد رہے جتنا بھی وہ پڑھیں اور جو پڑھیں وہ بہت اپنے ذہن کو حاضر رکھے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو جتنا پڑھ سکتے ہیں وہی ان کے لیے کافی ہے. جی دوسری بات یہ کہ نماز صبح کے بعد خاص طور سے جو تعقیبات بیان کی گئی ہیں پڑھنے کے لیے انہیں ضرور پڑھیں کہ وقت نکال لیں. اول وقت پر اگر نماز صبح پڑھا تو ان تعقیبات کو پڑھتے پڑھتے ہو سکتا ہے سورج نکل آئے، کیونکہ 1 گھنٹہ 50 منٹ یا ہو سکتا ہے کسی کے لیے زیادہ بھی لگ جائے. تو جتنی بھی تعقیبات ہیں وہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. بہت ہی اچھے ذکر ہیں، مثلا 100 مرتبہ استغفار ہے اور 100 مرتبہ اسأل اللہ العافیہ ہے، 100 مرتبہ اسی طریقے سے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ حق المبین، اور اسی طریقے سے 100 مرتبہ صلوات ہے، تسبیحات 4 ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے ورد ہے. ان کو پڑھیں اگر جی تو اس کے پڑھنے سے ان کو بہت سے فائدے ملیں گے. اور اس سے پہلے 2 ذکر اور ہے جی اسی نماز صبح کے تعقیب میں، وہ ہے بسم اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 10 مرتبہ پڑھیں. جی بسم اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھیں 10 مرتبہ، اور 7 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل دور ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام علی انک ہے، میں سہارنپور یو پی سے ہوں. جناب عیسیٰ کی نظر دینے کا طریقہ کیا ہے؟ آج جیسے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت تھی تو ہمیں نظر دلانی تھی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو نظر ہوتی ہے جی. معصومین علیہ السلام کی یا شہداء کربلا علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام کی، تو اس میں کیا کچھ تفریق ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. آپ جی. انبیاء علیہ السلام یا جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم یا انبیاء علیہ السلام کے نام سے اگر آپ جو طریقہ اختیار کیا ہے اور رائج ہے 14 معصومین پنجتن پاک کا کہ 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، 3 مرتبہ صلوات پڑھیں اور ہدیہ کر دیں کہ میں نے اس کا ثواب ہدیہ کیا انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو جی یا جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے شہداء کربلا کو، وہ ہو گیا. اور اگر آپ نیت بھی کر لیں کہ میں نے یہ کھانا یا فلاں چیز ہم نے نذر کیا فلاں نبی کے لیے یا فلاں امام کے لیے، تو بھی نذر ہو جائے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. میں آپ سے گزارش ہے کہ میں سوال پوچھ رہی ہوں، نہانے کے ٹائم پہ جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو میں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اور کوئی بھی چوٹ لگ جائے، خون نکلا ہے، انگلی میں چوٹ لگی، پیر میں چوٹ لگی، خون نکلا ہے تو اس وضو ٹوٹ جائے گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر بچے نے لیٹرین وغیرہ کر دیا ہے، لیٹرین اور اس کو ہم نے وضو کو ہمارا ہے اس میں ہم نے اس کا لیٹرین دھلا دیا تو وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا. آپ ہی بتائیے. آپ سے گزارش ہے، آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. اللہ حافظ. ان کا دوسرا اور تیسرا سوال پہلے لے لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں بارہا بتایا گیا اور کتابوں میں مذکور ہے، ہر کتاب میں، دینی کتاب میں، کہ مبطلات وضو جو ہیں 6 یا 7 جو بھی ہیں اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ چیز، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جی. آپ کا ہاتھ کٹ گیا، خون نکل آیا، یا کسی کو دھلا دیا، پیشاب دھلا دیا کہ بچے کے نجاست کو، تو ان چیزوں سے آپ وضو ہے آپ کا تو وضو رہے گا، اس سے وضو اتنا حصہ پاک کر لیے، صرف وہ تو دھلنا ہے، پاک کرنا بس ہے، دھو کے پاک کر لیے، پاک ہو گیا، وہ وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا، وضو نہیں ٹوٹنے والا ہے. جی یہ چیز ہے. جی. اور جہاں تک پہلا سوال جو ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا غسل کے دوران جو جی. وضو کیا وہ وضو سے
نماز پڑھ سکتے ہیں یا دیگر چیزیں جس میں وضو کی ضرورت ہے، تو اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ جی وہ یہ کہ غسل کے وقت وضو کرنا، جی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کون سا وضو، اس لیے کہ پورا وضو اگر کرنا چاہتے ہیں غسل کے دوران، اس کا مطلب ہے کہ نہا چکے ہیں اور غسل کرنے جا رہے ہیں، اور غسل کرنے سے پہلے اب وضو کریں گے، جی تو وہ وضو جو ہوگا وہ صحیح وضو نہیں ہوگا، جی اس لیے کہ آپ کا سر بھیگا ہوا ہے، جی مسح نہیں ہوگا، پیر بھیگے ہوئے، سر بھیگا پیر ہوا ہے۔ بھیگا ہوا ہے، آپ کا وضو کا مسح اس حالت میں نہیں ہوگا، تو یہ وضو ہے ہی نہیں۔ جی جو چیز بتائی گئی ہم کو مستحب ہے، جو کہا گیا کہ غسل سے پہلے ہمیں ہاتھ دھلنا چاہیے، کلی کرنا چاہیے، ناک پانی اور چہرہ دھل لینا چاہیے۔ جی بعض یہ جگہ وضو نہیں ہے بلکہ یہ احتیاط یہ ہے۔ وضو نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستحب مستحبات احتیاط میں سے کہا ہے۔ کیے جی گئے، یہ وضو نہیں ہے پورا۔ جی اگر پورا جیسے وضو کرتے ہیں اس طرح سے، تو پھر غسل کے دوران وضو جب تک بال سوکھا نہیں کریں، سکھائیں گے نہیں، تو اس وقت مسح نہیں ہوگا۔ تو جی یہ اگر ہاں نہانے سے پہلے، غسل سے پہلے آپ نے جو ہے وہ وضو کیا ہے، جب آپ کا بال سوکھا تھا اور پیر بھی آپ کا سوکھا تھا، اور آپ نے وضو کر لیا ہے، پھر اس کے بعد نہایا، غسل کیا، تو وہ غسل وہ اس وضو میں بھی ایک باقی اور ہے۔ آغا وضاحت فرما دیں کہ اگر غسل جنابت ہے تو اس سے پہلے آپ وضو کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور ہاں، اس کے بعد میں بھی اگر اب غسل کی باقی ہے جیسے تو ہاں نہیں کر سکتے صحیح آپ کہا وضو۔ آپ نے کہ غسل کی وضاحت نہیں کی کہ کون جی سا غسل ہے، جی یہ آیا غسل جنابت ہے یا جی غسل جمعہ ہے یا غسل عیدین ہے یا زیارت کیا ہے۔ تو اگر غسل جمعہ ہے تب تو شاید ہو سکتا ہے کہ جی نہانے سے پہلے اور غسل سے پہلے وضو کرے، وضو باقی رہے، حالانکہ غسل جمعہ اگر کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، جی یہ بھی ہے۔ جی اور اگر غسل جنابت کرنا چاہتے ہیں تو نہانے کے بعد غسل جنابت ہوگا، تو جب تک جنابت نہیں کریں گے اس وقت تک پاک نہیں ہوں گے، جی اور جنابت کے لیے غسل ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا بے ہے۔ شک جی، تو لہٰذا جو وضو کیا ہے اگر غسل جنابت سے پہلے، تو یہ وضو بھی بیکار ہے، اور اور پھر بعد کوئی میں بھی کام نہیں کر سکتے اگر غسل باقی ہے اور جنابت اور جب تک جنابت غسل نہیں کیا اس جی وقت تک جو ہے وہ جی وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا اور اگر جنابت کا غسل کر لیا تو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے، جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ آغا، بہت بہت۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ صحیح بھتیجی جو ہے پی کے لیے اس کے شوہر کے نام محرم ہے؟ کیا وہ مسئلے لوگ یہ کہتے ہیں نا، خرافات بکتے ہیں کہ مسئلے آتے نہیں ہیں کسی مسئلے کے سامنے میں، تو ابھی بتائیے محرم ہے نا محرم ہے یہ؟ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد پی جو ہے نا پردہ کرے گی بھتیجی کے شوہر سے یا نہیں کرے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اگر سوال یہ ہے کہ سگی بھتیجی پھوپھا کے لیے کیا حکم رکھتی ہے، تو یہاں نامحرم ہے، اس کے لیے اس کو پردہ کرنا ہے، جو شرعی حدود میں ہونا چاہیے وہ اس کو رکھنا ہے اسی طریقے سے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم بھائی اور مولانا صاحب اور اسلام بھائی۔ مولانا صاحب سے میرا ایک سوال یہاں پر ہے، خودکشی کرنا گناہ ہے، سب کو پتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا میسج ہے جو اس دنیا میں کسی وجہ سے تنگ آ کر خودکشی کرتے ہیں؟ مجھے اس سوال سے جواب چاہیے، باقی وسلام۔ اس سوال کو واضح کر دوں کہ جو خودکشی کر چکا ہے اس کے لیے تو کوئی یہاں پر مسئلہ بیان نہیں کر سکتے کہ اس کو کیا ہدایت کریں، لیکن جو خودکشی کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور عقلی طور سے بھی انسان کو حق نہیں ہے کہ اپنی جان کو ختم کر دے، یہ امانت خدا ہے۔ یہ دیکھیں، انسان جو ہے وہ صحیح طور سے حقیقی مالک کسی بھی چیز کا نہیں ہے، بے شک کسی بھی چیز کا۔ آج گھر کا مالک ہے، آج وہ مجازی اور نہ حقیقی مالک تو اللہ ہے نا، بے شک جی، جو بھی کہیں آپ۔ اور اسی طریقے سے انسان کی جان یہ امانت ہے، اس کا مالک جو اللہ ہے، اسی لیے جس وقت تک اللہ چاہتا ہے دنیا میں رکھتا ہے، اور جس وقت نہیں چاہتا اٹھا لیتا ہے، جی ہم اس کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم پیدا ہونے سے لے کے آخر وقت تک اسی کے رحم و کرم پر ہیں، وہ جیسا مالک چاہے گا ویسے۔ تو پھر جب یہ جان امانت کے طور سے ہے تو ہم اس جان کو، اس جسم کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں رکھتے، ایک انگلی نہیں کاٹ سکتے ہیں بلا وجہ، اس لیے کہ ہماری انگلی نہیں ہے،
جس کی انگلی ہے اس کی اجازت چاہیے، وہ اجازت نہیں دیتا، جس کی امانت ہے یہ انگلی، تو جس کی امانت ہے انگلی کی اجازت نہیں دیتا ہے تو جان کی اجازت کیسے دے دے گا کہ اپنی جان ختم کر ڈالے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے نجات پا جائیں گے مشکلات سے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ زندگی میں ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں؟ خودکشی کرنا ناکامی ہے، بزدلی ہے، بزدلی ہے، یعنی ہار جانا ہے جی مسائل سے۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے، حیوانات سے، دیگر تمام مخلوقات سے اشرف، اعلیٰ، بہتر بنایا ہے۔ جی بے شک۔ تو جب بہتر بنایا ہے تو اس کو کم سے کم اپنے جو ہے وہ اس شرف کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ ایک جانور بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو سکتا ہے وہ کرتے آئے، اور وہ اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ حیوان کی بات کر رہا ہوں، جان کو آپ دیکھیں کہ جب جو کوئی بھی جانور یا شیر ہے اگر کسی بھی جانور کو پکڑنا چاہتا ہے تو کتنی تیز دوڑ کے اور جائے پناہ کی تلاش میں وہ وہاں سے فرار کرتا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے، اور ناکام نہیں ہوتا ہے۔ وہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ ہار نہیں مانتا ہے جی دشمن سے۔ تو ہماری زندگی میں اگر کوئی بھی زندگی کے مرحلے میں، چاہے اقتصادی مسائل ہوں، چاہے ازدواجی مسائل ہوں، چاہے ہمارے دیگر مسائل ہوں، ان مسائل سے فرار کرنا اس طریقے سے کہ ہم جا کے اپنی جان جو ہے وہ دے دیں اور اس کے بعد ہم اس سے نجات پا جائیں، تو یہ تو خودکشی ہے، یہ یعنی یہ شکست ہے، یہ ناکامی ہے۔ لہٰذا انسان کو اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ امتحان آزمائش کا کیا ہوگا پھر؟ اگر آپ اس امتحان میں ناکام ہوں گے تو وہاں پھر آپ کو جو سزا ملے گی وہ تو وہی ہے۔ یہاں انسان کیا کہے گا کہ آپ اپنی زندگی میں ان مسائل سے ہار گئے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں لکھنؤ سے ہوں اور میرا نام عباس ہے۔ میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب کہ میں جو ہوں ابھی 22 ایئرس کا ہوں، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس کچھ بھی ہاتھ میں پیسہ نہیں، کیونکہ اب تو پیسے سے کاروبار ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ میں ایک ہنر ہے، اس ہنر کے لیے میں یہاں لوکل میں بھی میں کام کر چکا ہوں اور انٹرنیشنل بھی میں گیا ہوں، مگر کچھ ترقی ہوتی ہے مجھے نہیں نظر آ رہی۔ میں ایک ہی لائن میں مستقل مزاجی سے میں کام کر رہا ہوں، مگر اس میں کچھ مجھے ترقی ہوتی نہیں ہے۔ میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ بتائیں آپ کیا کیا جائے اس کے لیے۔ میں کام تو کر رہا ہوں محنت سے اور میرا کوئی لمبا ذہن نہیں ہے کہ میں 2 نمبر کا کام کچھ کروں۔ مجھے حرام کمائی سے نفرت ہے، میں حلال ہی کمانا چاہتا ہوں، مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو جوان ہوں، کوششیں بھی کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی کچھ حاصل اصول کیوں نہیں ہو؟ یہ آپ پلیز مجھے بتائیں۔ السلام علیکم۔ یہ کوشش کر رہے ہیں تجارت کرنے کی، بزنس کرنے کی، پیسہ نہیں ان کے پاس لیکن ہنر ہے۔ دیکھیں ہنر ہے تو آپ شیئر کیجئے اپنے دوسرے رفقا سے اور اپنے دوستوں سے، دیگر لوگوں سے جو آشنا ہے وہ بات پہنچائیں۔ جو لوگ اس لائن میں ہیں وہ، اور ایک مرتبہ نہیں ہوتا ہے، زندگی میں بہت سے مواقع آتے ہیں، ناکامی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آ کر کے کامیابی ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نماز مغربین کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، پابندی کے ساتھ تلاوت کریں کہ اس کی برکت سے روزی میں وسعت ہوگی اور رزق میں اضافہ ہوگا، تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو فرمائیے۔ السلام علیکم، میں مجسمہ سے بات کر رہی ہوں۔ میری شادی ابھی 1 سال نہیں ہوئی، یہاں پر ہوئی ہے، تو اس کے بعد جب سے میں یہاں آئی ہوں یہاں پہ بہت سارے قسم وقت بہت الگ الگ ہے، جیسے کہ یہاں پہ بڑے سے پیر کھیلے، جیسے ہم لوگ شادی میں آئے ہیں تو شادی ہو کر آئے اس کے دوسرے تیسرے دن ایک مجلس ہوتی ہے، اس کے پیر کھیلے کرتے ہیں۔ اور اسلام میں ہے کہ گھٹنوں کے نیچے جھکنا تو پھر کسی انسان کی عبادت کرنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ 10ویں 20ویں مرتبے یا 40ویں میں نہیں جاتی ہیں۔ یہاں کی بہت ساری باتیں جو کہ بچوں کو نہیں پتا، اور مولانا صاحب یہاں بہت زیادہ کنجوس لوگ رہتے ہیں، اور وہ کیا نام ہے، مولانا مدرسہ ہے لیکن
مولانا نہیں بلاتے کہیں سے، اور کہیں سے بھی نہیں بلاتے کیونکہ ان کو پیسے دینے پڑیں گے، اس لیے یہاں بہت زیادہ علم کی کمی ہے، اور یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی بھی بات سنتا نہیں، یہ بات ان سے کوئی نہیں سن دیجیے، اور یہ بتا دیجیے گا کہ یہ 40ویں میں نہیں جاتے اور یہ پیر چھونا کیا ہے. خدا حافظ. اب بھی اس زمانے میں جبکہ تعلیم اور علماء کرام جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں، خاص طور سے چینل ون کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام انسانیت و پیغام اسلام پہنچ رہا ہے، کچھ خرافات، کچھ مکروہات آہستہ آہستہ اور انشاءاللہ جی یہ سب یہ دور جو ہو ہے جائے گا. پیر چھونا جی اور کنواری لڑکیوں کا رسوم میں نہ جانا نہ جانا، دسویں میں بھی دیکھیں یہ سب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ علاقائی رسمیں ہیں کہ جن کو بنا لیا ہے، اور درست نہیں، جو اسلام اور شریعت کے خلاف بھی ہے کہ کوئی لڑکی نہ جائے مجلس میں، مرحوم کے گھر کا فرد ہے اور اس کے 7ویں کی یا 10ویں کی یا 6ویں کی اور مجلس تو سید الشہداء علیہ السلام اس کی کا تو ہم تو امام حسین علیہ السلام کی مجلس کر کے مرحوم کو ایصال ثواب کرتے ہیں. مجلس تو مرحوم کی تھوڑی ہے، مجلس تو سرکار سید الشہداء کی ہے. اور جہاں تک دیکھیں پیر کے چھونے کا مسئلہ ہے تو ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ماں کا پیر جو ہے وہ چھوتا ہے اور چومتا ہے، یا اس کے ہاتھ کو، خاص طور سے پیر کے بھی کہا گیا ہے، قدموں کو، اس کے قدم کے نیچے جنت یہ بھی کہا ہے، تو ماں کے لیے تو اجازت دی ہے لیکن اور کسی کے لیے نہیں ہے. لہٰذا اگر ارادہ اور نیت میں کچھ اور نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ گناہ ہو جائے. لہٰذا کہ اس طرح سے کسی کا احترام کرنا جو غیروں کے رسم اور رواج میں سے ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں توجہ دلانا چاہوں گا ادھر کہ جو کچھ بھی ہے انسان اس دنیا میں چھوڑ دینے والا ہے، اور وما عند اللہ باقین، جو خدا کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. تو اگر ہم ذخیرہ کیے رہیں، اکٹھا کیے رہیں، مال دنیا سب کچھ جمع رہے، چھوڑ دے چلے جائیں گے. آخر انسان جب دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. جی ایک یہ کہ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کے عنوان سے کچھ خرچ کیا ہے تو جانے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. جی صدقہ جاریہ میں سے یہ کہہ سکتے ہیں اگر مدرسے کے لیے کسی نے انتظام کر دیا، کسی مولوی کا یا کسی مبلغ کا یا کسی معلم کا، کہ وہ پڑھاتا رہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا. مدرسہ بنا دیا تاکہ بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، امام باڑہ بنا دیا، مسجد بنا دیے، مسافر خانے، اسکول، کالج، یہ سب اسپتال ہے. اسی طریقے سے ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ علم سکھانا. خود علم اگر چھوڑ کے گئے ہیں، ہم نے کسی کو سکھا دیا، وہ اس دنیا میں دوسروں کو سکھاتا رہے گا، وہ تیسرے کو سکھائے گا، وہ چوتھے کو سکھائے گا. تو ہم تو چلے گئے، سکھانے والا جو پہلا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ تعلیم جو ہے اس کا ثواب اسے ہمیشہ ملتا رہے گا. جی اب نہیں معلوم کہ ہم نے جو خود کیا تو اس میں سے اللہ نے کتنا قبول کیا ہے اور اللہ نے کتنا اجر دیا نہیں، لیکن اب چلے جانے کے بعد جب ہماری وجہ سے کوئی دوسرا انجام دے رہا ہوگا تو اس کا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. یقیناً یہ خیال کیوں نہیں کرتا ہے، جبکہ جو کچھ جمع کیا ہے وہ سب چھوڑ دینے والے ہیں. اور اسی طریقے سے فرزند صالح، تیسری چیز وہ ہے کہ جو اگر لائق بیٹا اور صالح فرزند کو دنیا کے حوالے کر کے گئے ہیں تو یہ ثواب جاریہ ہے. تو اگر مدرسہ نہیں چلے گا، مسجد میں امام نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہوگا، دین سکھانے والا نہیں ہوگا، تو اچھی تربیت کیسے ہوگی بچوں کو، فرزند صالح کیسے پیدا ہوں گے. لہٰذا ان کا خیال رکھیں، جو دنیا میں ختم ہو جانے والا ہے اسی کی طرف توجہ نہ کریں، اور جو باقی رہنے والا اس کی طرف توجہ. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب. مطلب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال سے مطلب مولانا صاحب ایسا مطلب چیسٹ پین ہو رہا ہے، اور مطلب ایسے مطلب ایک دم گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اکیلے ہوتی ہوں، تب ایک دم ایسے مطلب عجیب خیال آتے ہیں مولانا صاحب مجھے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک دم مطلب بہت گھبراہٹ ہوتی ہے،
और कभार वो ऐसा एकदम ऐसा डर लगता है, ऐसे जैसे कि कुछ अभी मौत आ जाए या कुछ हो जाए ऐसा है। तो मतलब ऐसा क्यों होता है? ये डिप्रेशन के मरीज हैं। देखिए ये ईमान की थोड़ी सी कमजोरी की बिना पर जी। भी होता है, लिहाजा एतमाद और ईमान को इजाफा करें, अल्लाह के ऊपर जो है वो भरोसा करें और अपने आप को मशगूल रखें, किसी न किसी काम में आप मशगूल, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और उसी के साथ साथ इबादत, दुआ, तवस्सुल, तिलावत कुरान भी करते रहें ताकि जो है ये आपकी जो हालत है ना ये दुरुस्त हो जाएगी। जब आपकी ज़बान पर और ख़यालात जो हैं वो दीनी किताबों और दुआ और ज़ियारत और तवस्सुल में होंगे तो खुद ब खुद शैतान भाग जाएगा इंशाअल्लाह। और अच्छी सोच आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई जनाब, मैं गुजरात से बोलता हूँ। क्या मुसलमान जो पूरी जिंदगी उसने नमाज नहीं पढ़ी है और वो इस्लाम के अंदर रह सकता है और उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर सकते हैं उसको? खुदा हाफिज़। अब इन्होंने वजाहत नहीं फरमाई। एक शख्स वो है कि जो मुनकिर सलात नहीं है, मुनकिर नमाज नहीं है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। नहीं, इन्होंने कहा कि मुसलमान है, मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता। हाँ, तो बस यानी तो अगर मुसलमान है, हाँ नमाज नहीं पढ़ता है तो गुनाहगार है, तो गुनहगार होगा, अजीम बहुत तरीन बड़ा गुनाह है, गुनहगार बहुत बड़ा है, गुनाह है। बहुत बड़ा गुनहगार होगा। और मैं हैरत करता हूँ इसीलिए कि वो कैसा मुसलमान है। लेकिन बहरहाल वो अल्लाह का इनकार नहीं कर रहा है, इस्लाम रखता है, गुनहगार है, तो उसको कब्रिस्तान में मुसलमानों के दफन करेंगे। और मगर ये इबरत रहेगा दूसरों के लिए, हाँ, तो लिहाजा मरने के बाद ऐसा ना हो कि लोग जो है वो उसको दूसरों के लिए इबरत बनाए। तो इंसान को नमाज पढ़ना चाहिए, इसलिए कि आखिर में उसकी भी तो नमाज पढ़ी जाएगी। तो अगर सब पढ़ने से इनकार कर देगा कि ये नमाज नहीं पढ़ता तो हम नहीं पढ़ेंगे नमाज, तो बताए इसका मतलब नमाज जनाजा के बगैर हो जाएगा वहां पर। ये और ज्यादा, तो इसलिए नमाज अल्लाह की इबादत है और इसे कभी तर्क नहीं, अफजल तरीन इबादत यही है, बेहतरीन इबादत। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। कर्नाटक से घर में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत सास की लड़ाई बहुत चल रही है। हमारा नाम कलाम। खुदा हाफिज़। ये माशी परेशानी भी इस वजह से अक्सर होती है कि घर में तफरका होता है, अभी इनका सास बहू की लड़ाई होती है। हाँ, देखिए पहली बात तो ये ढूंढना चाहिए, जड़ इसकी तलाश करनी चाहिए कि इस इख्तलाफ की वजह क्या है। हो सकता है माशी और इक्तिसादी मुश्किलात हों, और हो सकता है कि घर के कुछ ऐसे हालात हों और उसमें कोई हो कि जो दोनों की ज़िंदगी में डिस्टर्ब कर रहा हो और परेशानी ईजाद कर रहा हो। तो उस परेशानी को दूर करें क़ब्ल इसके कि किसी और दुआ की तरफ बढ़ें, और वो अगर दूर हो जाएगी तो खुद ब खुद जो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है, ये चीज़ है। दूसरी बात यह है कि सबको, हर एक को घर में अपने अपने हक का ख्याल करना चाहिए। बेशक जी। अगर सास है, बहू है, बेटा है, बीवी है, इनमें किसी को, कोई अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, किसी का हक किसी के लिए जो नुकसान नहीं है, मगर ये कि जो हक के ऊपर अमल कर रहा है वो इस तरह से अमल करे कि दूसरे के हक को पामाल न करे। बेशक जी। बीवी का हक है, बीवी का हक है तो उसका हक को अदा करने के लिए शरीयत नहीं कहती कि आप माँ के हक को पामाल करें, या माँ के एहतराम करने का हुक्म दिया गया है तो ये थोड़ी कहा गया है कि आप बीवी को नज़रअंदाज करें। हर एक का हक है अपनी जगह पर, अगर हर एक के हक की रियायत की जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया। आप फरमाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सलाम वालेकुम, मैं गुजरात से बोलता हूँ। मेरे लड़के की शादी हुई, इसको 6 साल हुई है, औलाद नहीं है। आप उसके लिए कुछ दुआ बताइए तो औलाद हो जाए, शुक्रिया। इसमें आगा 2 बातें हैं कि 6 सालों शादी के औलाद नहीं है। पहले ही बात तो ये कि दोनों मियाँ जन और शौहर जो हैं तिब्बी मुआयना करवाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं। सही। और दूसरी बात ये कि दुआ तो आप बताएंगे इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ से दुआ बताए और इलाज का आप जो है वो इंतज़ाम करें, उसी के साथ साथ ये भी। तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये किसी के लिए कि जो चाहता है, जिसके यहाँ बच्चा नहीं पैदा हो रहा है और फर्जंद नहीं है, बेटा नहीं है, तो बेटा हो जाए, औलाद हो, कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से ये कि सुबह और असर के वक्त
روزانہ صبح میں اور عصر کے وقت، عصر یعنی شام کے وقت 70 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہے، 9 مرتبہ پھر سبحان اللہ کہے، اور اس کے بعد یہ آیت سورہ نوح کی پڑھے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ سورہ نوح کی آیتیں ہیں، اس کو پڑھیں انشاءاللہ امام کی دعا کی اور امام کے کلام کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے مشکل حل ہوگی انشاءاللہ۔ آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام شاہین ہے۔ السلام علیکم، میرا نام شاہین ہے، میں آندھرا سے بات کر رہی ہوں۔ میری ایک گزارش ہے، میں میرے ہسبینڈ کو انہوں بالکل ذلت ستاتے تھے، بہت تکلیف دیتے تھے۔ میں غصے میں آ کے میں کعبۃ اللہ کے قسم سے کو بول کے 3 بار خلا 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 کو پکار دی۔ یہ خلا ہوتا ہے، طلاق ہو جاتا ہے، میں ایسا کر سکتی ہوں، وہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے میں تو نہیں جانتی۔ جو مجھے آنسر I don't know آنسر، میرے کو یہ پریشانی کھا جا رہی، کیوں یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان سے تو میں 24 ایئرس 35 ایئرس سے جھیلتی بہت تھک گئی زندگی سے، مگر بچوں کی لائف تو سیٹلمنٹ کری اور میں باہر گئی، باہر جا کر چھوٹا سا جاب کر رہی ہوں۔ جو آپ نے خلا خلا کہہ دیا 3 مرتبہ نہیں، آپ 1000 مرتبہ کیے نہیں ہوگا، اور آپ میاں بیوی ہیں، چاہے جتنے غصے میں آ کر کے آپ جو ہے کچھ کہہ دیں، آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ کے شوہر بھی اگر وہ بھی غصے میں آ کر کے طلاق طلاق خلا خلا کہہ دے تب بھی نہیں ہونے والا، تسبیح پڑھ لے جب بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح سے طلاق نہیں ہوتا ہے۔ طلاق کے پروسیجر ہیں، اس کے شرائط ہیں، اور جب تک صیغہ نہیں جاری کیا جائے گا، گواہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ساری شرائط ہونی چاہیے اس کی، تو یہ طلاق نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب حمید بھائی، آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ میں نیر اقبال مفتی گنج لکھنؤ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے اور جواب دینے کی زحمت فرمائیں گے، کیونکہ کافی سوال میں نے بھیجے، اس سے آپ نے ٹیک اپ نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 2 سوال آپ میرے ٹیک اپ کر لیں۔ پہلا سوال تو یہ تھا میرا کہ تاریخ اسلام اور تاریخ کربلا کی شروعات سے لے کے آخر تک میں ملتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے جناب ام سلمہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شوہزہ تھیں، ان کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں پیشن گوئی بتانے کے ساتھ ساتھ ایک شیشی میں کچھ مٹی کربلا کی دی تھی، اور یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، تو سمجھنا میرا فرزند امام حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جانب ہجرت فرمائی تو یہ بھی تاریخ میں کہیں سے ملتا ہے کہ انہوں نے جناب ام سلمہ سے بھی رخصت اختیار کیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی لوگ ہوتے ہیں حدیثوں میں اور مجلسوں میں بیان کرتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری کی شہادت عصر کے وقت شہادت امام حسین واقع ہو گئی تو جناب ام سلمہ کو نکال کر دیکھی اور ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی شہادت امام حسین کی واقع ہو گئی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ قافلہ سال بھر کے بعد رہا ہو کے مدینے پہنچا تو وہاں پر جناب ام البنین کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بشیر سے سوال و جواب کیا، اور اس کے بعد تمام اہل بیت کے بارے میں ملتا ہے کہ لوگ عید کے دن ام البنین کے یہاں جاتے تھے اور ان کے یہاں جاتے تھے، کہیں ام سلمہ کا ذکر نہیں ملتا۔ تو کیا اس وقت ام سلمہ جو جوزہ رسول تھی وہ مدینے میں نہیں؟ مختصر کر دو سوال کو کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، ان کو رسول اللہ نے متفق بین الفریقین ہے، شیعہ سنی سب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کربلا کی خاک دی تھی اور کہا تھا کہ جب میرا فرزند کربلا میں شہید ہوگا تو یہ خون میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو کیا جب یہ قافلہ لوٹا ہے تو اس وقت جناب ام سلمہ زندہ تھی؟ دیکھیں بظاہر تو ایسا ذکر نہیں ملتا ہے جی، اور ان کی وفات کی تاریخ بھی جو ہے وہ اس سلسلے کی نہیں ہے، لیکن
یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں تھی، کیونکہ بہت سے اور بھی تذکرے ہیں کہ جہاں پر نہیں ہے کہیں پر ہے ذکر اس کا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو روایتیں اس سلسلے کی ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچی ہوں گی، یہ کہہ سکتے ہیں جی، کہ کیونکہ بہت سی روایتیں ہیں اور بہت سے ایسے کتابیں ہیں کہ جس میں بہت سے حقائق تھے جو ہم تک آج نہیں پہنچے ہیں، اور دشمن کے جو ہے وہ ظلم اور خیانتوں کی بنا پر وہ سب ناپید ہو گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں تھی وہاں پر. ہاں، یعنی ذکر نہیں حتماً کہہ ہوتا. بھی نہیں سکتے کہ نہیں تھیں، کہہ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں صدیقہ سید مصطفیٰ مرائی بول رہی ہوں معاملے سے. میرا کوشچن یہ ہے، پہلے تو السلام علیکم مولانا صاحب کو اور جاوید سر کو. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے صبح اٹھنا نہیں ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ مجھے ڈپریشن ہے اور میں ڈپریشن کی گولی کھاتی ہوں، اور وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں اٹھ ہی نہیں پاتی. لیکن میں صبح کی نماز قضا دوپہر میں پڑھتی ہوں، ظہر اور عصر کے بیچ میں. کیا میں پڑھ سکتی ہوں؟ قبول ہے. اور دوسرا، میں روز زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں نماز کے بعد. میں بہت ڈپریشن میں ہوں اور مجھے بہت بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتا ہے. پلیز مجھے کچھ دعا بتائیے. اور میں بہت تکلیف میں ہوں، میرا کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے، نہیں پتا کیوں. کورٹ میں بھی میرے پراپرٹی کا کام چل رہا ہے، وہ بھی ہوتے ہوتے میں ڈیٹ پہ ڈیٹ آج 30 سال ہو گیا ہے میں کیس لڑ رہی ہوں. پلیز ہیلپ می آؤٹ. خدا حافظ. پہلے تو ہم آپ کے حق میں اور تمام مومنین مومنات کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ بطفیل محمد علیہ السلام آپ تمام کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آغا یقیناً جب پراپرٹی کا کیس چل رہا سب کچھ اس وجہ سے ڈپریشن میں ہوں گی اور دوا کھاتی ہیں جس کی وجہ سے نیند غالب آ جاتی ہے. تو ایک آغا آپ جواب دیں اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ رات کو جلدی دوا کھائیں کھانا کھانے کے بعد میں، تاکہ نماز صبح کے لیے آنکھ کھل جائے. دوسرا کیا ہے اس کے لیے جواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ اگر وہ دن میں سو لیتی ہیں اور رات میں نیند نہیں آتی، آخر وقت میں نیند آتی ہے، تو دیکھیں کہ اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سوئیں. جی، یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں اتنی دیر تک جگ رہے ہیں تو تھوڑی دیر اور جگ لیں، جی، تاکہ نماز اول وقت پر اور صحیح ٹائم پہ ادا ہو. جی. اگر جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھ رہی اور دن میں پڑھ لیتی ہیں تو یہ قضا کرنا ہوگا، اور قضا کرنا یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے ڈپریشن میں یا آپ کی بیماری میں اثر کر رہا ہو. جی، لہذا قضا جان بوجھ کے نہ کریں. جی. اگر کسی طریقے سے بھی اٹھ سکتی ہیں کوشش کریں، کہ اس لیے کہ ہوش و حواس تو درست ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہوش حواس نہیں ہے اور سمجھ نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ نماز صبح کو اس کے وقت پہ پڑھیں. جی. یہ چیز کریں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے انشاءاللہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے. بریک کے درمیان میں بھی جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. ابھی حاضر ہوتے ہیں.